اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستو، کچھ تشنگی کل رہ گئی کہ یہ جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے چاہے کرنسی کس اس میں ہو، یہ جس کو انفلیشن جسے ہم کہتے ہیں افراط زر، تو افراط زر کی وجہ سے یعنی کہ آپ زیادہ پیسے جو ہے وہ چھاپتے ہیں اور اس کے مقابلے میں آپ کی جو انکم ہے یعنی کہ اخراجات اور ایک بہت بڑا ایک عدم توازن جو ہوتا ہے وہ آپ کے ایکسپینڈیچر اور جب اس میں آتا ہے انکم میں، تو وہ جسے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ یہ کہتے ہیں، ایک انفلیشن کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے، انفلیشن اس سے بھی آتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ جو کرنسی چھاپتے ہیں بہت زیادہ ایکسیس اماؤنٹ میں، وہ اس سے بہت زیادہ فرق آتا ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر جو ہے وہ آپ کے جو لونز ہوتے ہیں، تو ان لونز کی وجہ سے جو ہے وہ ایکسٹرا ٹیکسز اور دوسری چیزیں، ظاہر ہے کہ جو لون دینے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آپ پے آؤٹ نہیں کر سکتے، آپ کی گورنمنٹس جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ پے آؤٹ کر سکے ان کو۔ تو یہ ایک اس میں یہ کافی لمبا ٹاپک ہے کہ ان کو بھی ایک چیز، ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جی ان کے اپنے ایکسپرٹس آتے ہیں، ان کے ایکسپرٹس جو ہیں وہ آپ کے جو ہے وہ کرتے ہیں سارا کہ جی یہ کس طرح سے آپ کا ہوگا، آپ کے جو ہے وہ معاشی پالیسیز یہ وہ فلاں فلاں فلاں، تو ان کے وہ جو رپورٹس بنانی ہیں انہوں نے یا ان کے ایکسپرٹس نے جو چارج کرنا ہے، پھر ان کے جو انہی کی کمپنیز کو ٹھیکے جانے ہیں یہ وہ، تو وہ تقریباً 75% جو ہے وہ ٹوٹل آپ کے لون کا اماؤنٹ کا اس کا 75% تک وہ جو ہے وہ لے جاتے ہیں، انہوں نے واپس لے کے جانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ان ملکوں سے، ہم جیسے ملکوں سے، چھوٹے ملکوں سے اگر واپس لے کے جانا ہے ہم نے، تو اس کے لیے جو ہے وہ لازم ہے کہ اس طرح کا کوئی سین جو ہے وہ کریٹ کیا جائے کہ جس میں عام آدمی جو ہے اس سے جو ہے وہ پیسے یہ، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ یہ باقی جو بچی ہوئی پیسے ہیں یا جن طریقوں سے یہ ٹھیکے ہوتے ہیں، تو ان میں بھی جو باقی کے بچے ہوئے پیسے ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ وہ کس طریقے سے واپس جاتے ہیں، کون لے کے جاتا ہے، کس طرح سے جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ حکمران طبقہ جو ہے اس کا کیا رول ہوتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ یہ کوئی آج کا جو بچہ بھی ہے جو چھوٹا سا، اس کو بھی جو ہے وہ اندازہ ہے اس کا۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو چیز ہے وہ ہے کہ جی آپ کے ہاں ایک بڑا ایک جو ہمارے ہاں جو آج ہی میں ابھی آیا ہی ہوں میں کہ میں یہ دیکھا، میں نے لاسٹ ٹائم بھی میں نے بات کی تھی کہ ہمارے ہاں جو فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ میں جو ریٹس میں نے دیکھے ہیں، تو عام جو سبزیاں ہیں یعنی کہ آلو جو ہے وہ ہر گھر کی ضرورت ہے، غریب کی بھی ہے، امیر کی بھی ہے، غریب کی بیچارے کی زیادہ ہے، اور اس کے لیے چونکہ یہی ایک چیز رہ گئی تھی کہ وہ آلو میں کوئی نہ کوئی چیز سے وہ ڈال کے پکا لیتا تھا۔ اب حالت یہ ہے کہ آلو اس وقت جو ہے وہ 70 روپے میں مارکیٹ یہ میں اس کا ریٹ بتا رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ گلی محلے کی دکان پہ 5-10 روپے زیادہ مہنگا ملے گا۔ تو اگر 70 روپے کلو آلو ہے جو کہ پچھلے سال میں تقریباً خریدتا رہا ہوں 150 کا 5 کلو، آج وہی آلو جو ہے وہ 350 روپے کا 5 کلو جو ہے وہ بک رہا ہے یہ مارکیٹ میں کے اندر۔ اچھا، ریٹیلر جو ہے بیچارہ جو گلی گلی میں یا پھیری والا ہے یا جو ہے وہ دوسرا دکان کے اوپر بیٹھا دکاندار ہے، تو اس کا ظاہر ہے کہ اس کا ریٹ تھوڑا سا اس لیے زیادہ ہوگا کہ اس کے اخراجات ان کے مقابلے میں زیادہ ہیں، وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر کہ نہ کوئی وہ ان کے کوئی ہوتا ہے، نہ کوئی بجلی کا خرچ ہے، نہ کوئی کچھ ہے، انہوں نے شام کو بند کر دینا ہوتا ہے سارا کچھ۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس کا جو براہ راست جو عام آدمی جن چیزوں سے متاثر ہو رہا ہے، اگر ریٹ آف گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں وہاں پر بھی نظر نہیں آتی ہے، پھر
میں نے ایک بیٹھا میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی کہ آپ مہربانی کر کے، یہ میرے خیال کسی ویڈیو میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ آپ جو یہ آپ نے نیا لاہور اور وہ آپ نے یہ کام شروع کر دیا، آپ اس کی بجائے آپ اس کو اربن گارڈننگ کی طرف جائیں، کیونکہ یہ سچویشن جو ہے وہ بڑی ہی انتہائی خوفناک ہے، یہ انتہائی خطرناک قسم کی جو ہے یہ نظر آ رہی ہے کہ آپ کو فوڈ سیکیورٹی واقعی یہ کچھ 1 سال 2 سال پہلے تک مجھ جیسا انسان بھی جو ہے وہ نہیں مانتا تھا کہ ہم فوڈ سیکیورٹی کا جو ہے وہ ہمیں کوئی مسئلہ آ سکتا ہے، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے وہ دیکھتے ہوئے یہ اندازہ ایک ہو رہا ہے کہ ہمیں جو ہے ہم بڑی تیزی کے ساتھ، ہم بہت تیزی کے ساتھ اس طرف بڑھ رہے ہیں جس میں ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، جس میں ہمارے پاس ہم فوڈ سیکیورٹی کا بہت سویر قسم کا جو ہے وہ ہمیں اس کے جو ہے وہ مسائل کا سامنا ہوگا۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس امر کی ہے یہ اس وقت کہ ہم فوڈ کے معاملے میں جو ہے اس کو پرائورٹی رکھیں، ایگریکلچر کو پرائورٹی بنائیں، اپنی لائف سٹاک کو اپنی پرائورٹی بنائیں، نہ کہ ہم جو ہے وہ اورنج لائنز کو، نہ کہ ہم جو ہے وہ بس سروسز پہلے بھی لاہور کے اندر مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ جب میٹرو نہیں تھی لاہور کے اندر تو لوگوں کے لیے ٹریول کرنا زیادہ آسان تھا یا میٹرو بننے کے بعد زیادہ آسان ہوا ہے؟ یہ بنیادی کوشچن ہے۔ یہ زیادہ آسان ہوا ہے، اس سے پہلے زیادہ آسان تھا۔ کیوں؟ کہ کئی سو نہیں ہزاروں گھر جو ہے وہ چلتے تھے کہ منی وینس اور بسز لوگوں کی، پرائیویٹ لوگوں کی وہ چلتی تھی، مکینکس۔ پھر آپ اگر بات کرتے ہیں روزگار دینے کی تو روزگار تو اس سیکٹر میں جو ہے وہ پھر بہت زیادہ لوگوں کو تھا۔ یہاں پر آپ ایک کمپنی کو نواز رہے ہیں، ایک کمپنی جو ہے وہ صرف کما رہی ہے اور ہزاروں گھروں کے چولہے بند ہو گئے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ قوم کے ساتھ یہ مذاق، بھدا مذاق جو ہے اس کو بند کریں آپ۔ انف یہ اب جو ہے وہ پانی سر سے اوپر تک آ گیا ہے، اور بس اب جو نظر آ رہا ہے میری ناقص رائے میں کہ اب بہت قریب ہے کہ ہم کسی خدا نخواستہ ہم کسی قسم کی جو ہے وہ دشمن آگے چاہتا ہے، دشمن آپ کا جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ یہ بات اس کا جو کیا وہ نہیں چاہے گا کہ آپ کے یہاں پر جو ہے وہ ایک لا اینڈ آرڈر کی یا ایک ایسی سول انریسٹ کی سچویشن، جس خانہ جنگی عام الفاظ میں، سادہ الفاظ میں کہہ لیں کہ ایسی سچویشن پیدا ہو۔ دشمن تو یہ جب اس کو پتہ چلے گا کہ آپ کے ہاں یہ حالات ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کے اندر پورا زور لگائے گا اپنا، وہ اس لیے وہ تو چاہے گا، وہ تو بھرپور فائدہ اٹھائے گا اس سے، اور کیونکہ وہ دشمن ہے اس سے گلہ کوئی نہیں ہے ہمیں گلہ اپنوں سے ہے کہ جو اس صورتحال کو اس نہج پر لے کر آ رہے ہیں۔ خدا کے لیے اس سچویشن کو اس نہج پر مت لے کے آئیں کہ عام آدمی جو ہے اس کا سانس لینا بھی محال ہو گیا ہوا اس وقت، تو اس کو اس نہج پر مت لے کے آئیں کہ وہ پھر سب کچھ جو ہے وہ پھر اپنا جو ہے وہ داؤ پہ لگا دے اور وہ پھر وہ جو ہوگا وہ پھر دیکھا جائے گا، پھر اس کے اوپر اسے مت لے کے آئیں۔ اچھا، اب گزارش ہے کہ ٹیکسز میں بھی آپ جو ہے مجھے ایک نوجوان کی جو گفتگو سن کے آپ ذرا اس کرب کا اندازہ کر سکتے ہیں جس سے عام آدمی گزر رہا ہے۔ ایک بچے کی میں نوجوان کی بات سن رہا تھا، اس نے مجھ ایک بات کر رہا تھا، اس نے کہا جی کہ میرے پاس ہم 3-4 بھائی ہیں، ہم نے ایک ہی گھر میں جو ہے الگ الگ ہم نے کمرے کر لیے ہیں، ظاہری بات ہے کہ ہم نے اپنے کنیکشن بھی ہم نے اپنے الگ الگ کر لیے بجلی کے، باقی ہمارا ایک ہی کنیکشن چلتے ہیں، گیس کا ہے، پانی کا، بجلی کا، ایک ہی گھر میں چکے ہیں ہمیں، تو ہم نے اپنے بجلی کے جو ہے وہ اپنے الگ الگ کر لیے ہوئے۔ اسے کہا جی بات یہ ہے میرے پاس ایک کمرہ ہے، تو میں نے جو ہے مجھے 7,000 روپے کا بل آ گیا۔ اب 7,000 روپے کا کہتا ہے جی مجھے بل آ گیا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میرا بچہ بھی بیمار ہے ادھر سے۔ اب میں نے بچے کی جو
ڈاکٹر کو دکھانا ہے یا اس کی جو دوائی جو کرنا ہے اس کا علاج معالجہ، کہتا اس کو میں نے اگلے مہینے پہ پینڈنگ کر دی ہے، ڈال دی ہے، اور چونکہ میں اگر اس مہینے بل نہیں جمع کراؤں گا تو میرا میٹر کٹ جائے گا۔ گزارش یہ ہے کہ اگر ایک کمرہ جو ہے وہ ایک کمرے کے اندر جوائنٹ فیملی میں رہنے والا بندہ جو ہے وہ اس کو آپ اس سطح پر، اس نہج پر لے آئے ہیں، خدا کے لیے یہ ظالمانہ ریٹ ہیں۔ آپ نے بجلی کے ریٹس جو ہے وہ اتنے کچھ ظالمانہ ہیں آپ کے کہ اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اب اس کے ہی آفٹر ایفیکٹس جو آ رہے ہیں ہمارے ہاں، اس کے سارے جو مافیاز ہیں، اس میں آٹا ہے، اس میں چینی ہے، اس میں آپ کو میں نے پہلے عرض کر دی یہ سبزیاں ہیں، کوئی سبزی ایسی نہیں ہے، یعنی کہ گوبھی جیسی سبزی جو ہے وہ 100 روپے 150 روپے کے جی تک ہے، 120 روپے کلو، 100 روپے کلو۔ ٹماٹر جو ہے وہ 160 روپے کلو بک رہا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے مجھے کہ یہ کون سی لگژری ہے اس میں کون سی چیز ہے جو لگژری میں ہے؟ کیا آٹا لگژری میں ہے؟ کیا چینی لگژری ہے؟ کیا جو ہے وہ دالیں لگژری ہیں؟ یا جو ہے وہ ویجیٹیبلز یہ ہے، سبزیاں جو ہے یہ لگژری ہیں؟ کیا لگژری ہے اس میں؟ بجلی لگژری ہے آپ کے نزدیک؟ تو خدا کے لیے یہ آپ سے 10 بدر ہاتھ باندھ کے گزارش ہے، یہ آپ سے بھی، ہماری اعلیٰ عدلیہ بھی جو ہر چیز پہ نوٹس لیتی ہے، لیکن اس نے کبھی عام آدمی کے جو ایکچوئل صحیح معنوں میں جو عام آدمی کا جو مفاد ہے یا عام آدمی کا جو مسائل ہیں اس کے اوپر کبھی کوئی نوٹس نہیں لیا۔ جیسے میں نے پہلے کل عرض کیا تھا کہ ہم نے اگر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے، ہم نے اگر ڈالر کو نیچے اوپر لے کے جانا ہے یا نیچے لے کے آنا، روپے کی قدر کو اس کے مقابلے میں اوپر نیچے ہم نے جہاں بھی کرنا ہے اس کو، یا ہم نے چیزوں کی قیمتوں کے ریٹس بنانے ہیں، آئل ہے، تیل ہے، جو سب کے اوپر اثرات جس کے مرتب ہوتے ہیں، بجلی اور تیل یہ 2 چیزیں ہیں جس کے اوپر ہر صنعت کے اوپر، ہر چیز کے اوپر آپ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، آپ کی ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے 2 چیزوں کو مہنگے ہونے سے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں جن کو منتخب کر کے آپ کی جمہوریت، یا موقع نہیں ہے کہ اس کی میں ڈیفینیشن بیان کرنے بیٹھ جاؤں، کہ آپ کہتے ہیں جی کہ عام آدمی الیکٹ، کیونکہ ہر بندہ نہیں جا سکتا تو عام آدمی الیکٹ کر کے بھیجتا ہے اپنے نمائندے۔ اب اگر عام آدمی کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو آج تک آپ نے جو ہے وہ ان الیکٹڈ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ جو بنی ہوئی کمیٹیاں ہیں وہ ان کے فیصلے کیوں کرتی ہیں؟ یہ معاملات جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں اور پروونشل اسمبلیز کی منظوری کے بغیر کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے اوپر برائے مہربانی اس کو ایک جو ہے، اگر یہ مت کہیں کہ جی ماضی میں گورنمنٹس نہیں کرتی نہیں تو ہم بھی نہیں کریں گے، آپ ایک اچھی روایت ڈالیں، آپ ان معاملات کو اس کے اوپر ڈیبیٹ کروائیں، اس کے اوپر اس وقت تک ڈیبیٹ کروائیں جب تک چاروں اسمبلیاں متفق نہ ہو جائیں، جب تک جو ہے وہ نیشنل اسمبلی متفق نہ ہو جائے، جب تک کہ یہ آپ کے جو ایوان ہیں، آپ کے جو جن کو آپ مقدس ایوان کہتے ہیں، ان کی تقدیس یہ ہے، یہ جمہور جس کو کہتے ہیں، اس جمہور کا جو ہے وہ کوئی رائٹ نہیں ہے، اس کا صرف اس کا جمہور، اس کی جمہوریت کا، جمہور کا جو ہے اس کا، عام آدمی کا جو ہے، ووٹر کا جو ہے وہ رائٹ صرف اتنا ہی ہے کہ صرف آپ نے اس سے ووٹ لینا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے۔ اس کے جو نمائندے ہیں منتخب کردہ ہے، آپ وہاں تک لے کے جائیں، اور جب تک وہ ڈیسائیڈ نہ کرتے ہیں، جب تک وہ متفق نہ ہو جائیں، جب تک چاروں صوبائی اسمبلیاں آپ کی متفق نہ ہو جائیں، جب تک آپ کی نیشنل اسمبلی متفق نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ جو ہے نہ بجلی کے ریٹ بڑھائیں، آپ وہاں پہ ٹیبل کریں، چاروں اسمبلیوں میں بھی ٹیبل کریں، ڈیبیٹ کروائیں اس کے اوپر۔ اجلاس آپ ویسے تو آپ بلا لیتے ہیں، ہر چیز کے اوپر اجلاس ہو سکتا ہے، تو یہ جو اہم ترین مسائل ہیں پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے، ان کے اوپر جو ہے اجلاس کیوں نہیں ہو سکتے؟ ٹھیک ہے جی، آپ جب تک اس کے اوپر متفق نہیں ہو جاتے کہ جی ٹھیک ہے یہ ریٹ بڑھانا ناگزیر ہے اور اس کے اوپر ہم بڑھائیں گے، اتنا نہیں اتنا بڑھائیں گے، یا روپے کی قدر کو ہم اتنا نہیں اتنا اوپر کریں گے یا اتنا نیچے کریں گے، یا بجلی کا ریٹ جو ہے ہم اتنا اوپر لے کے جائیں گے، یہ جو ہے نیپرا کون ہوتا ہے؟
نیپرا کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ الیکٹڈ ہے. گزارش ہے کہ آپ اس کو اس کے اندر لے کے جائیں. آپ کے وہاں پر جو ہے نیشنل آپ کی جب اسمبلیوں کے اندر وہ سامنے آ جائے گا. آپ کی جب رپورٹس آئیں گی کہ آپ پرچیز کتنے میں کر رہے ہیں, آپ دے کتنے میں رہے ہیں, تو اس میں سب کچھ سامنے آ جائے گا. کوئی بھی چیز جو ہے آپ کی جب اس میں جب ساری رپورٹس سب وہاں پر بھی ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں مختلف شعبوں کے, تو آپ لے کر آئیں. کیوں نہیں لے کر آتے آپ؟ کس بات کا ڈر ہے آپ کو؟ گزارش ہے, آپ کو نہیں لانے دیتے. آئی نو ویری ویل کہ آپ کو کون نہیں لانے دیتے. آپ کو آئی ایم ایف, ورلڈ بینک اور یہ عالمی معاشی دہشت گرد کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ یہ ان ایوانوں میں لے کے جائیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لوگ جو ان کے اپوائنٹ کردہ جو آپ کی منسٹری آف فائنانس کے اندر جو لوگ ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں. تو گزارش ہے کہ ایک تو منسٹری آف فائنانس کے اندر جو ہے وہ ان الیکٹڈ جو لوگوں کا جو ہے وہ ختم کریں رول, اور الیکٹڈ جو ہے وہ منسٹر ہو, اور اس کے اندر جو مشیر بھی جو لگائیں وہ بھی الیکٹڈ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ اہم ترین وزارت ہے. اسی کے انڈر ٹیکسز ہیں, FBR اس کے انڈر ہے, آپ کا کسٹمز اس کے اندر ہے, آپ کے سارے دوسرے امور, یعنی کہ ہر چیز فائنانس سے جڑی ہے. اور اتنی اہم ترین وزارت کے لیے آپ کے پاس وزیر نہیں ہے, آپ کے پاس جو ہے وہ مشیر نہیں ہے الیکٹڈ. تو خدا کے لیے آپ ان کے بندے اپوائنٹ کرنا چھوڑ دیں, اور آپ کم از کم آپ چلے, آپ نے لون تو لے لیا, آپ نے یہ کہا تھا کہ غلامی سے آپ نجات دلائیں گے, تو یہ وہ تو باتیں پرانی ہوں گی, قصہ پانی نہ ہو گئی وہ تو. لیکن کم از کم اس معاملے میں تو یہ کر لیں, کم از کم اس معاملے میں تو آپ یہ کر دیں کہ آپ جو ہے وہ الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ مشیر بھی اگر آئے تو الیکٹڈ ہو, اور وزیر بھی الیکٹڈ ہو, اور تیسرے نمبر کے اوپر یہ جو جتنے بھی ان کے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کے اوپر بڑھانا ہے, ریٹ کم کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے وہ آپ اسمبلیوں کے اندر لے کے آئیں. اس کو بات کو ان پرنسپل اس کو ڈیسائیڈ کر لیں. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ ایک میری عام جو ہمارے جو مجھ جیسے جو تنخواہ دار لوگ ہیں اور دوسرے عام جو پاکستانی بھی ہیں, کہ بحیثیت پاکستانی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ایک موومنٹ کے طور پر ہم لیٹرز لکھیں, ہم ای میلز کریں, ہم ان کو سوشل میڈیا کے اوپر ان کو پکڑیں, جہاں جہاں یہ قابو آتے ہیں ان کو پکڑیں, اور ان سے ہم یہ اپنے MP اپنے MNA سے یہ سوال کریں, اسے کہیں کہ بھائی یہ سوال اٹھاؤ اسمبلی میں. یہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ الیکٹڈ لوگ جو ہیں یہ ساری اسمبلیوں میں یہ سوال, اب جہاں جہاں جو بھی متفق ہیں دوست مجھ سے, تو آپ کم از کم جو ہے اس کے اوپر لیٹرز آپ کم از کم لکھیں, خط لکھیں, وزیر اعظم کو خط لکھیں, صدر اپنا اس کے سپریم کورٹ کو خط لکھیں, اسپیکر کو خط لکھیں, ان سب کو خط لکھیں کہ بھائی آپ جو ہے یہ ان معاملات کو جو عام آدمی سے متعلق ہیں, اور اگر آپ جمہوریت کے اوپر یقین رکھتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں, تو پھر ان معاملات کو جو ہے وہ اسمبلی میں لایا جائے, اسمبلیوں میں. اور جب تک تمام کے تمام ایوان جو ہے آپ کے ملک کے اندر جتنی بھی صوبائی اسمبلیاں, پنجاب اپنا نیشنل اسمبلی ہے, جب تک وہ متفق نہ ہو جائیں اس وقت تک کسی بھی چیز کا آپ کوئی ریٹ بڑھانے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے. یہ ایک بڑی کلیئر سی بات ہے کہ یہ اب پانی جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اب تو یہ منہ جو ہے نا وہ ڈوب چکا ہے, اب صرف تھوڑا سا کسر رہ گئی ہے. تو خدا کے لیے اس کو خانہ جنگی کا شکار مت ہونے دیں اس ملک کو. پہلے ہی ہم بہت زیادہ مشکلات سے گزرے ہیں, ہم نے بہت جانیں گنوائی ہیں, ہم نے دہشت گردی میں بہت جانیں ہماری گئی ہیں, قیمتی جانیں ہماری ضائع ہوئیں. اب وقت ہے کہ ہم نے فیصلہ لینا ہے کہ آیا ہم نے وہی غلطیاں ہم نے دوبارہ دہرانی ہے, ہم نے اسی طرف دوبارہ ہم نے جانا ہے, ہم نے دشمن کے ایجنڈے پہ کام کرنا ہے, یا ہم نے اپنے ملک کو اپنے فیصلے خود کرنے ہیں, یا ہمارے فیصلے پھر اسی طرح جیسے پہلے تھا کہ ہمارے فیصلے جو ہے وہ کہیں اور سے ہونے ہیں.
تو پھر فرق کوئی نہیں ہے، پھر آپ میں اور پچھلی گورنمنٹس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اب تک آج تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ. مجھے اس وقت ذرا تھوڑا سا وہ آج مجھے کلاسز لگانا ہے، میں ذرا یاد نہیں مجھے رہا، خیال نہیں رہا مجھے، تو کلاسز کے بغیر ہی میں بیٹھ گیا. تو مجھے تھوڑا سا وہ پرابلم شروع ہو گیا آنکھوں میں، اسکرین کی وجہ سے، یہ ریفلیکشن کی وجہ سے اس کے. تو انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ دوبارہ کل ہم اسی موضوع کو کنٹینیو رکھیں گے، اور اس موضوع کو میں اس وقت تک چھیڑتا رہوں گا جب تک یہ اس کو ان پرنسپل ڈیسائیڈ نہیں کر لیتے کہ جی جو عام آدمی کا رائٹ ہے، جو وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، اس کو وہ لے کے آیا جائے، اس کو اسمبلیز میں لے کے آیا، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ٹیکس ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا وہ قیمتوں کا وہ معاملہ ہے، چاہے بڑے سے بڑا ہے، سب کے سب وہ اسمبلیوں میں آنے چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ حافظ.